سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکار نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہتے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا، طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا تھا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا تھا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزینز بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑک اٹھی اور تصویروں اور ٹب کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا۔ باتھ روم کی کھڑکی کھول دی۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپیٹیں تو تصویریں اور ٹب کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھیں، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔
وہ پلیٹینم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون کا ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اتار کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کینچی نکالی اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزرز نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑکا۔ امی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگولا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا، اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہرلڈ روبنز سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اسے نظریں ملانے کی بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔
وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا. پھر اس نے سالار سے کہا, آپ بڑے دن بعد آئے ہیں, کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر. اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا. اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے. اس نے لکھا. سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا. ہاں, یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے. دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. سالار نے کچھ نہیں کہا. وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا. چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے. کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا. یہ نئے آئے ہیں, میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں, ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں. سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا, دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا. غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی. کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا. اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے. چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی. سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا. بل, سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا. سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھیں. چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. ایڈیٹ. دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا. مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا. 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی. اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا. اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا. وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا. شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح کی بھی کوئی وجود رکھتی ہے, اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا. بولنا نہیں, سننا. صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا. اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا. اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا. وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا. اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے. وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا. اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تو وہ ساری رات
جاگتے ہوئے گزارتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا، مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا، ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین ہوگی، نتھنگنیس کے بعد پین، اس نے کہا تھا، نتھنگنیس قبر ہے، امامہ نے کہا تھا، اور نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر اسلام نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ جیسے نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے پر سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسری گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے پر یہ جملہ کسی بزورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔
اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں، اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آئی تھی، اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا، اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا، اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کی بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو ان کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے، اور وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے یا نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے، پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے۔
آنکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والی سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول، اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو کرتا رہتا تھا وہ اب بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا